کہ لوگوں وہ صدیق جو نبی کے ساتھ محبت کو بڑھانے والا ابو بکر ہے، نبی کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کرنے والا ابو بکر ہے، نبی کے ساتھ پتھر کھانے والا ابو بکر ہے، نبی کے ساتھ بڑھاپے میں جوانی میں رہنے والا ابو بکر ہے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ابو بکر ہے، نبی کی خاطر پتھر کھانے والا ابو بکر ہے، نبی کے ساتھ مدینہ میں چلنے والا ابو بکر ہے، نبی کے ساتھ ہم تک اسلام پہنچانے والا ابو بکر ہے، نبی کے ساتھ ہم تک قرآن و حدیث کا علم پہنچانے والا ابو بکر ہے، نبی کے ہوتے ہوئے مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہونے والا ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، ہم تک قرآن و حدیث کا علم پہنچانے والا ابو بکر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سب لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کہیں گے کہ اے آدم اپنے رب سے کہو کہ ہمارا حساب شروع کرے۔ اور حضرت آدم کہیں گے کہ اے لوگوں میں اللہ کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ حضرت آدم سے لے کر آگے جتنے نبی آئیں گے، جتنے پیغمبر آئیں گے، جتنے اللہ کے رسول آئیں گے، سب یہی کہیں گے کہ آج میں اللہ کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ جب باری آئے گی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کریں گے قیامت تک کسی نبی نے، کسی بشر نے، کسی انبیاء نے، کسی رسول نے، کسی پیغمبر نے، کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اتنی تعریف کریں گے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ پاک دیکھیں گے، اللہ پاک کہیں گے کہ اے محمد بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ محمد کہیں گے کہ اے اللہ پاک میری امت کا حساب کتاب شروع کرو۔ اللہ پاک کہیں گے کہ میں آپ کی امت کا حساب کتاب شروع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پیش کریں گے۔ اللہ پاک دیکھ کر فرمائیں گے کہ اے محمد میں اس کا کیا حساب لوں جس نے پوری زندگی میرے محمد کے نام کے اوپر قربان کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعبہ میں حاضر تھے۔ دیکھا کہ وہاں ایک شخص رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص تھا کہ اس کی ایک کروٹ جو فالج زدہ تھی، لہذا وہ زمین پر گھسٹ کر حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم کے ایک نیک اور صالح مسلمان تھے، مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا، میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم سے حرم کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ادھر جا کر انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس بد دعا کی اثر سے اچانک میری ایک سائیڈ پر میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا، فالج کا اثر ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو کر والد ماجد
شفقت بردی سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کر دیا اور شفقت بردی سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کر دیا اور مجھ کو معاف کر دیا. پھر فرمایا بیٹا میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی اب تو وہاں چل, میں بھی وہاں چلتا ہوں, جا کر تمہاری صحت یابی کے لیے میں وہاں دعا کروں گا. جب دونوں باپ بیٹا اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان صحابہ. دونوں باپ بیٹا اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں یکا یک اونٹنی ڈر گئی اور تیز بھاگنے لگی اور اس نے کہا کہ میرے والد محترم اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئی. سبحان اللہ. اور اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم نے اس کی داستان عبرت, نشان عبرت سن کر اس پر بڑا رحم آیا, انہوں نے کہا کہ اے شخص اگر تیرے والد نے واقعی تم پر ناراضگی ختم کر دی ہے تو اطمینان رکھو, انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. پھر آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی. پھر فرمایا تم یعنی کھڑا ہو جا. یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف کھڑا ہو کر اٹھ کر چلنے لگا, پھرنے لگا. کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو, تم نے بگڑی بنائی ہے میری. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, بیان کردہ حقائق میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, جیسا کہ اس آدمی نے اپنے والد ماجد کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اس کو فالج ہو گیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں, اپنے والدین کا کہنا مانیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان کو تکلیف پہنچے. اپنے والدین کا ادب کرنا ضروری ہے. اور آخر میں آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو, اپنی بچی کو, جس کو بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھاتا ہے تجوید کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما سبحان اللہ. اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو حفظ قرآن کریم کروائے اور وہ اس پر عمل کرے, اس پر چلے, تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کے ماں باپ کے سر پہ اوپر ایسا سونے کا تاج ڈالیں گے جو سورج کی چمک سے زیادہ بھی جس کی روشنی ہوگی. اب بتاؤ کہ والدین کا اتنا اجر ہے تو بچے کا کتنا اجر ہوگا, حافظ قرآن کا کتنا اجر ہوگا. اللہ پاک 10 جہنمیوں کے سفارش کے لیے اس کو کہیں گے کہ اے حافظ قرآن جاؤ, اور 10 جہنم جن کے اوپر لازم ہو گئی ہے ان 10 جنوں کو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ اور وہ ہنسی خوشی ان کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. آخر میں میری دعا ہے
کہ میرا